بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتا ہوں رب ذوالجلال کی پاک نام سے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل۔ پیارے ناظرین، اس دفعہ کافی لیٹ حاضری لگوا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری جو صحت ہے وہ معیاری نہیں ہے، اور پروگرام کو ترتیب دینا تھوڑا سا مشکل کام ہے، اور کچھ میرا جو سٹاف تھا وہ بھی دائیں بائیں ہو گیا تھا، تو کوشش کر رہے ہیں کہ مینج کر لیا جائے سٹاف کو، لیکن ابھی کافی مسائل ہیں سٹاف کو مینٹین کرنے میں۔ اینی ہو، ہم شکر گزار ہیں اپنے ان تمام دوستوں کو جنہوں نے میری صحت کے بارے میں بار بار فون کر کے میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ سے رابطہ کر سکوں۔ پیارے ساتھیو، آج کا پروگرام ہم راولپنڈی فیلڈ سٹاف محکمہ خوراک پنجاب کے مسائل کی نشاندہی کرنے کے لیے ترتیب دے رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ مسائل جب متعلقہ اتھارٹیز تک پہنچیں گے تو یقینی طور پر ان مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہو جائیں گی۔ ہم ان ساتھیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے حال ہی میں محکمہ کو بطور AFC جوائن کیا۔ آج کے پروگرام میں ہم متعلقہ اتھارٹیز کو فیلڈ سٹاف کے ان درینہ مسائل کے بارے میں آگاہی دینے جا رہے ہیں جو گزشتہ 3 دہائیوں سے لاحق ہیں اور ان کے حل کے لیے سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ اگر گزشتہ 30 سالوں میں ان میں سے ایک مسئلے کو بھی حل کیا جاتا ہر سال تو کم از کم 30 مسائل تو حل ہو جاتے ہیں، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ متعدد سیکٹری صاحبان تشریف لائے، ڈائریکٹر صاحبان آئے اور گئے، فیلڈ سٹاف کو صرف دلاسا دے کر وہ اپنا وقت گزارتے رہے۔ لیکن موجودہ اتھارٹی کافی مثبت رویہ رکھتی ہے، اس لیے ہم پر امید ہیں اور اس امید سے پروگرام ترتیب دے رہے ہیں کہ شاید کہ اتر جائے۔ ہم اس امید سے یہ پروگرام ترتیب دے رہے ہیں کہ محترم ناظرین، محکمہ خوراک فیلڈ سٹاف راولپنڈی ڈویژن کے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ محکمہ خوراک پنجاب گندم کی سٹوریج کرتا ہے، لیکن جن گوداموں میں سٹوریج کی جاتی ہے ان گوداموں کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ پہلے بھی 1-2 پروگراموں میں ہم نشاندہی کر چکے ہیں کہ بعض گودام اس قدر مخدوش ہیں کہ کسی وقت بھی وہاں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، اور اس نقصان میں وہ نقصان مالی اور جانی ہو سکتا ہے۔ گوداموں کی مخدوش صورتحال کی یہ عالم ہے کہ اگر ایک طرف دیکھیں تو محکمے کا جو مقام ہے، وقار ہے، وہ اس قدر بلند ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا محکمہ ہے جو کہ ملک بھر میں گندم کی فروخت بھی کرتا ہے اور گندم کو وقت ضرورت پہ فلور ملز کو جاری بھی کرتا ہے۔ آج کل بھی گندم مختلف ڈویژنوں سے جاری کی جا رہی ہے، اور فلور ملز مالکان گندم کو اٹھا رہے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے صوبہ سندھ کے اور پنجاب کے ریٹ میں۔ امید ہے کہ یہ جب ریٹ بیلنس ہو جائیں گے، ایک جیسے ریٹ ہوں گے، تو گندم کو پنجاب سے بھی تیزی سے اٹھایا جائے گا۔ گوداموں کی صورتحال کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ گوداموں کے اگر روشن دان ہیں تو دروازے نہیں ہیں، اگر دروازے ہیں تو گوداموں کے اندر دیواروں میں بڑے بڑے سوراخ محکمہ خوراک کے کارکردگی کی چغلی کھاتے نظر آتے ہیں۔ محکمہ خوراک نے گوداموں کو گزشتہ 40 سالوں سے کسی بھی گودام کی تعمیر خود نہیں کی۔ یہ گودام یا تو ورلڈ بینک کے تعاون سے بنائے گئے، کچھ گودام ریلوے کے ہیں، اور جو 1-2 سیلوز بنائے گئے ان کی بھی صورتحال یہ ہے کہ کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کے بعد وہاں پہ نہ تو آپریٹر موجود ہے، نہ الیکٹریشین موجود ہے، نہ ان کا متعلقہ جو سٹاف ہوتا ہے ضرورت
کے تحت، اور وہ سٹاف اسٹرینتھ میں بھی موجود ہے، لیکن ان کی بھرتی ابھی تک نہیں کی گئی، ان کی تعیناتی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ کروڑوں روپے کی جو انویسٹمنٹ ہے، قوم کا سرمایہ جو خرچ ہوا ہے، وہ بالکل فروٹ لیس ہو چکا ہے، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، بلکہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ان کی صورتحال، ان کی کنڈیشن بھی تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک مشین کو آپ نے آپریٹ نہیں کرنا تو یقینی طور پر وہ کھڑے کھڑے زنگ لگے گا، خراب ہوگی، اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ سیلوز کو اپ گریڈ کیا جائے، وہاں پہ جو ملازمین ہیں ان کی تعیناتی کی جائے، اور سیلوز کا انفراسٹرکچر بھی بہتر بنایا جائے۔ گوداموں کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ گوداموں میں تقریباً 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ سٹور کی جاتی ہے، یعنی کیپیسٹی جو اس وقت موجود ہے وہ تقریباً 20 سے 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی ہے، جبکہ محکمہ خوراک ہر سال 35 سے 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ خرید کرتا ہے۔ تو یوں جو آدھی گندم ہے وہ یا تو کھلے میدانوں میں پڑی ہوتی ہے یا پرائیویٹ گوداموں میں ان کو سٹور کیا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 50 سالوں میں ہم لوگ کرایہ بھی دیتے آ رہے ہیں، اور ہر سال گنجیوں کی لگانے کے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، جن کا کروڑوں کا بجٹ ہے ہر سال، لیکن کسی بھی متعلقہ اتھارٹی نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ یہ جو کروڑ روپیہ ہم کرائے کی مد میں دیتے ہیں، اس کی جگہ اگر ہم ہر سال ایک گڈاؤن بنانا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ پنجاب کی گندم کی سٹوریج کی گنجائش کے مطابق تعمیر ممکن ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو گنجیوں کی صورتحال ہوتی ہے وہ یوں ہے کہ کچے تھڑے بنائے جاتے ہیں اور ہر سال بنائے جاتے ہیں۔ ہم متعدد بار متعلقہ اتھارٹیز کی توجہ اس طرف دلا چکے ہیں کہ پکے تھڑے بنائے جائیں تاکہ ہر سال کا جو خرچہ ہے وہ بھی بچے، اور گندم کی جو صورتحال ہوتی ہے اور گندم کی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی بہتر رہ سکے۔ کچے تھڑوں میں نیچے کی تہہ کی ایک دو جو بوری ہے وہ توڑا وہ یقینی طور پہ خراب نکلتا ہے، اور جب وہ ان کو دوبارہ سے فیلڈ سٹاف چھاننا لگا کے صاف کر کے فلور ملز کو بھیجتا ہے تو اس پر بھی شور و غل برپا ہوتا ہے اور فیلڈ سٹاف کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ فیلڈ سٹاف کا اس میں قطعاً کوئی قصور نہیں۔ یہ سراسر محکمہ کی غلط پالیسی کی وجہ سے محکمہ بھی بدنام ہوتا ہے اور اس کا عملہ بھی۔ اس سلسلے میں گوداموں کی بات کو ہی بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ بہت سے گودام جو ہیں وہ اس وقت سٹی ایریا کے اندر آ چکے ہیں۔ جب باہر سے گندم آتی ہے، فرض کر لیں اگر راول پنڈی گندم کو پہنچنا ہے، اٹک پہنچنا ہے یا چکوال پہنچنا ہے یا اس طرح کے پر جہاں پہ ان ضلعوں میں جہاں پہ گندم کی پیداوار کم ہے، تو جن اضلاع میں گندم کی پیداوار اچھی ہے وہاں سے گندم کو ادھر شفٹ کیا جاتا ہے، اور جب یہ بڑے بڑے ٹرالے گندم لے کے گوداموں میں پہنچتے ہیں تو دو طرح کے مسائل ان کو نظر آتے ہیں، ان کو درپیش ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ٹرانسپورٹرز کے لیے یہ ہوتا ہے کہ انہیں شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ اگر وہ اپنی ہمت سے شہر میں داخل ہو کر گودام میں پہنچ بھی جاتے ہیں تو گوداموں کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ٹرالے آج کل استعمال ہو رہے ہیں وہ گیٹ کے اندر ہی نہیں جا سکتے، گیٹ کے اندر جگہ ہی نہیں اتنی کہ ٹرالا ٹرن لے کے اپنے گودام کے پاس جا سکے۔ اس وقت ہم نے مشاہدہ کیا کہ جو گندم ہے وہ پہلے نیچے اتاری جاتی ہے، پھر وہ آگے گوداموں میں شفٹ کی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا سر درد ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ گوداموں کو شہر سے باہر نکال کے اچھے گودام ترتیب دیے جائیں۔ چند سال پہلے یہ پروسیس چلا تھا لیکن اس کے بعد پھر خاموش ہو گیا، سرخ فیتے کی نظر ہو گیا۔ حالانکہ محکمہ خوراک ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو 1 روپے کی بھی گورنمنٹ سے فنڈز نہیں لیتا،
اس کے تمام تر جو فنڈز کے ہیں وہ بینکوں سے لون لے کے گندم کو بیچ کے بینک کو واپس کر دیے جاتے ہیں۔ یوں گورنمنٹ کے اوپر یا خزانے کے اوپر اس کا ایک ذرا بھی بوجھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس اہم محکمہ کے گوداموں کو نظر انداز کر کے وقت گزاری جس طرح سے کی جا رہی ہے، یہ آنے والے وقتوں میں مزید پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ ابھی جو گوڈاؤن شہروں میں آ چکے ہیں اور وہ کارپوریشن کے حلقہ میں ہیں، تو آپ ان کے ریٹ کا اندازہ کر لیں۔ اگر ان کو بیچ کر، جو محکمہ کے گودام ہے، اگر ان کو بیچ کر شہر سے باہر بائی پاس سے دور اگر بنا دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے جو گندم کی آمد و رفت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی اور فیلڈ سٹاف کے بہت بڑا سر درد ختم ہو جائے گا۔ اب میں اگر ہم راول پنڈی کے گوداموں کی بات کر لیں تو گجر خان سہالہ سینٹر، پی آر چکلالہ سینٹر، اور جیلم کی اگر بات کر لیں تو پی آر جیلم، پی آر واس سینٹر، اور شاپ کے اور چکوال کے سینٹرز، اٹک کے سینٹر جس میں پی آر اٹک، حسن ابدال یہ شامل ہیں، فقیر آباد سینٹر شامل ہے۔ یہ وہ سینٹر ہیں جہاں پہ ٹرالے اندر داخل ہی نہیں ہوتے، بڑی تگودو کے بعد الٹے سیدھے کر کے تو وہ جناب اندر ہاف اندر آدھے اندر اور آدھے باہر ہوتے ہیں، تو ان سے ان لوڈنگ کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس ان لوڈنگ کے یقینی طور پر انچارج سینٹر کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، لہذا اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اگر فوری طور پہ گوداموں کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم گوداموں کی ذخیرہ کی گنجائش کو بڑھایا جائے تاکہ گنجیوں کی صورت میں گوداموں سے باہر سٹاک کردہ گندم کو محفوظ بنایا جا سکے، اور لاکھوں کی انویسٹمنٹ سے بھی محکمہ محفوظ رہے گا۔ یہ لاکھوں کی بچت اس صورت میں ہے کہ اگر گوداموں کے اندر سٹاک کی گنجائش کو بڑھا دیا جائے۔ پیارے ناظرین، راول پنڈی ڈویژن سمیت تقریباً تمام ڈویژنوں میں خالی پوسٹیں جو ہیں، خالی سیٹیں جو ہیں اسٹرینتھ پہ وہ موجود ہیں، اور ایک اخباری اطلاع کے مطابق تقریباً 1700 سیٹیں ایسی ہیں پنجاب میں جو خالی پڑی ہیں، اور ان پہ ریکروٹمنٹ فوری طور پہ ضروری ہے۔ ان میں مالی آتے ہیں، چوکیدار آتے ہیں، آکروب ہیں، سپروائزرز ہیں، اور دیگر اس طرح سے انسپیکٹر اور اے ایف سی۔ ان کی ریکروٹمنٹ فوری طور پر اگر کی جائے تو یقینی طور پر اس سے محکمے کی کارکردگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ آئیے اب ہم بتاتے ہیں کہ کون کون سے سینٹر پہ کون کون فیلڈ سٹاف، کون سے سینٹرز پہ کون سا فیلڈ سٹاف تعینات ہے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پی آر ون اسلام آباد پہ حاجی ظفر اقبال رانا، ملک ظفر اقبال۔ پی آر ٹو پہ انچارج سینٹر جناب سردار نور خان صاحب، ان کے ہمراہ جناب چودھری طاہر صاحب۔ پی آر تھری پہ جناب محمد سلیم بٹ اے ایف سی جو انچارج ہیں، اور ان کے ساتھ جناب رانا سلطان احمد خان اے ایف سی۔ پی آر سینٹر چکلالہ پہ جناب چودھری شمس اے ایف سی، اور آپ کے ہمراہ سید کاظم رضا اے ایف سی اور فیصل خان، اور ایک لیڈیز انسپیکٹر بھی آپ کے ہمراہ تعینات ہیں۔ پی آر سی سہالہ پہ جناب خرم نیاز ثاقب صاحب اے ایف سی۔ گجر خان میں انچارج سینٹر جناب سیف اللہ خان، اور ان کے ہمراہ چوری تنویر احمد تعینات ہیں۔ پیارے ناظرین، اٹک پی آر سی پہ حاجی افتخار احمد اور ندیم اظہر انسپیکٹر صاحبان تعینات ہیں۔ پی آر سی فقیر آباد کی بات کریں تو وہاں پہ نظر عباس نیازی اور مسعود شاہ۔ چکوال پہ اخلاق احمد اور مجتبیٰ صاحب جو ہیں وہ تعینات ہیں۔ جیلم میں مدثر اور اویس تعینات ہیں۔ کھوڑا میں مہدی صاحب انچارج ہیں، اور سہاوا سینٹر پہ چودھری محمد امین اے ایف سی تعینات ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں
کہ یہ پروگرام آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی پسندیدگی کا اظہار یوں کیجئے کہ کمنٹس پہ بھی آئیں، لائک بھی کریں اور ان کو میکسیمم شیئر کریں تاکہ جو ہماری سبسکرائبرز کی تعداد وہ کچھ بہتر ہو سکے۔ گزشتہ سال سے یہ ہم تقریباً سیم جا رہے ہیں، ان میں کوئی بڑھوتری نہیں آ رہی۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کیا کریں اور میکسیمم اپنے افسران اور جو آپ ماتحت سٹاف ہے ان کو بھی، بالخصوص چوکیداران، ان کی ایک خاصی تعداد ہے، اگر ان کو ہم سبسکرائبرز پہ لے آئیں تو ایک دم سے ہمارے اس چینل کی سبسکرائبرز کی تعداد بڑھ جائے گی، جس کا یقینی طور پہ آپ کے خادم کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔